مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم نفسیات کی دنیا کی ایک ایسی کتاب کا جائزہ لے رہے ہیں جس نے انسانی ذہن کو سمجھنے کا طریقہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ سگمنڈ فرائڈ کی خوابوں کی تعبیر۔ یہ محض ایک کتاب نہیں تھی، یہ ایک دھماکہ تھا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اور اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہمارے پاس جو مواد ہے وہ خود فرائڈ کی کتاب کے اقتباسات ہیں، خاص طور پہ اس کا دیباچہ اور پہلا باب۔ تو آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جس دنیا میں فرائڈ لکھ رہے تھے وہ دنیا خوابوں کو کیسے دیکھتی تھی۔ مطلب وہ کون سے نظریات کا میدان جنگ تھا جس میں فرائڈ نے قدم رکھا۔ اور یہ سفر ایک بہت ہی آپ کہہ سکتی ہیں ذاتی جگہ سے شروع ہوتا ہے۔ فرائڈ اپنے دیباچے دی ایک عجیب سی مشکل کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے سائنٹیفک نتائج کو ثابت کرنے کے لیے انہیں اپنی ذاتی زندگی، اپنے خوابوں، اپنی کمزوریوں کو دنیا کے سامنے رکھنا پڑ رہا ہے۔ اچھا۔ جی، وہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو ایک شاعر تو شاید کر لے، لیکن ایک سائنسدان کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کام کو لے کر کتنے سنجیدہ تھے کہ وہ یہ قیمت ادا کرنے کو بھی تیار تھے۔ تو وہ صرف ایک نیا نظریہ پیش نہیں کر رہے تھے، بلکہ وہ ایک پورا سسٹم، ایک ٹیکنیک وضع کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے جس سے کوئی بھی خواب سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ تھا، ہے نا؟ بہت بڑا۔ انہوں نے اپنے ہی الفاظ میں لکھا، میں یہ ثابت کروں گا کہ ایک ایسی نفسیاتی تکنیک موجود ہے جس سے خوابوں کی تعبیر ممکن ہے، اور اس تکنیک کے استعمال سے ہر خواب، چاہے وہ کتنا ہی عجیب کیوں نہ ہو، اصل میں ایک مطلب رکھتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک چھپی ہوئی منطق ہوتی ہے۔ چلے اس میدان جنگ کو سمجھنے کے لیے ماضی میں چلتے۔ فرائڈ سے صدیوں پہلے قدیم یونان اور روم، وہاں لوگ خوابوں کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ کیا وہ اسے بس دماغ کا کوئی خلل سمجھتے تھے؟ بالکل نہیں، بلکہ وہ اسے بالکل الٹ سمجھتے تھے۔ ان کے لیے خواب انسان کے اندر سے نہیں بلکہ باہر سے آتے تھے۔ باہر سے؟ مطلب وہ مافوق الفطرت دنیا سے بھیجے گئے پیغامات تھے، دیوتاؤں کی طرف سے، روحانی طاقتوں کی طرف سے۔ خواب دیکھنا ایک مقدس عمل تھا، ایک طرح سے غیب سے رابطہ کرنا۔ اچھا، تو کیا دیوتاؤں کی طرف سے آنے والے سارے پیغامات اچھے ہی ہوتے تھے یا اس میں کوئی خطرے کی بات بھی تھی؟ بہت دلچسپ سوال ہے۔ وہ مانتے تھے کہ جس طرح دنیا میں اچھے اور برے دیوتا ہوتے ہیں، اسی طرح خواب بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سچے اور قیمتی خواب جو مستقبل بتاتے تھے، کوئی انتباہ دیتے تھے۔ صحیح۔ اور دوسرے جھوٹے، بے معنی اور گمراہ کرنے والے خواب، جن کا مقصد خواب دیکھنے والے کو تباہی کی طرف لے جانا ہوتا تھا۔ تو خواب کی تعبیر کرنے والا ایک بہت اہم شخص ہوتا تھا، کیونکہ اسی نے سچے اور جھوٹے خواب میں فرق کرنا ہوتا تھا۔ تو کیا قدیم لوگ تمام قیمتی خوابوں کو ایک ہی طرح دیکھتے تھے یا ان میں بھی کوئی فرق تھا؟ انہوں نے اس کی بھی درجہ بندی کی تھی۔ فرائڈ بتاتے ہیں کہ وہ بنیادی طور پر 3 قسم کے اہم خوابوں کو مانتے تھے۔ پہلی قسم تھی خریمٹسموس۔ خریمٹسموس؟ جی، یعنی ایک ایسا خواب جس میں کوئی دیوتا یا روح خود آ کر براہ راست کوئی حکم یا پیشین گوئی کرتی تھی۔ اس میں تشریح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تھی، پیغام بالکل صاف ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری قسم تھی اوراما، یعنی مستقبل کے کسی واقعے کی ایک جھلک دیکھ لینا، جیسے آپ خواب میں دیکھیں کہ کل ایک بحری جہاز ڈوب جائے گا اور اگلے دن ویسا ہی ہو جائے۔ اور تیسری جو سب سے عام اور دلچسپ تھی وہ تھی اونیروس۔ یہ علامتی خواب تھے جن میں چھپے ہوئے پیغامات ہوتے تھے اور ان کی تشریح کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ بات بہت حیران کن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح وہ آسمان میں بادلوں کی گرج کو کسی دیوتا کا غصہ سمجھتے تھے، اسی طرح وہ اپنے اندر کے خوف یا خواہش کو بھی باہر سے آیا ہوا کوئی پیغام سمجھتے تھے۔ ان کے لیے میرا لاشعور یا میرے اندر کے جذبات جیسا بالکل کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے جو فرائڈ کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔
قدیم انسان اپنی نفسیاتی حقیقت کو بیرونی دنیا پر ظاہر کرتا تھا، جسے ہم پروجیکشن کہتے ہیں۔ ان کے لیے ذہن ایک بند ڈبہ نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا میدان تھا جہاں بیرونی طاقتیں آ کر کھیلتی تھیں۔ اسی لیے خواب بھی انہیں ایک اجنبی اور دوسری دنیا سے آئی ہوئی چیز محسوس ہوتے تھے۔ فرائڈ کا انقلاب ہی یہ تھا کہ اس نے کہا نہیں، یہ پیغام باہر سے نہیں، آپ کے اندر سے آ رہا ہے۔ تو صدیوں تک خوابوں کی دنیا پر دیوتاؤں اور روحوں کا قبضہ رہا۔ وہ کون سا موڑ تھا جب کسی نے پہلی بار یہ کہا کہ ایک منٹ رکیے، شاید یہ پیغام ہمارے اپنے دماغ سے آ رہا ہے؟ وہ تاریخی موڑ ارسطو یعنی ارسطاٹل لے کر آیا۔ فرائڈ بتاتے ہیں کہ ارسطاٹل سے پہلا کے مفکر بھی خوابوں کو الہامی ہی سمجھتے تھے، لیکن ارسطاٹل وہ پہلا بڑا مفکر تھا جس نے خواب کو ایک نفسیاتی عمل قرار دیا۔ اچھا۔ جی، اس نے کہا کہ خواب دیکھنے والے کے ذہن کی سرگرمی ہے، یہ کسی دیوتا کا بھیجا ہوا پیغام نہیں، یہ ایک بہت بڑی انقلابی تبدیلی تھی۔ اس نے خوابوں کو عبادت گاہوں سے نکال کر انسانی نفسیات کے مطالعے کا حصہ بنا دیا۔ یہیں سے خوابوں پر سائنسی تحقیق کی بنیاد پڑی۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم فرائڈ کے دور تک پہنچتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ قدیم پراسرار روایت ہے جو کہتی ہے کہ خوابوں میں گہرے راز چھپے ہیں، اور دوسری طرف ارسطو سے شروع ہونے والی سائنسی سوچ ہے۔ تو فرائڈ کے زمانے میں سائنسدان خوابوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فرائڈ کے زمانے تک سائنسی سوچ بہت آگے بڑھ چکی تھی اور خوابوں کو لے کر بہت حکارت آمیز رویہ رکھتی تھی۔ اس وقت سائنسدانوں کے دو بڑے کیمپس تھے۔ پہلا کیمپ تھا مادیت پرستوں کا۔ مادیت پرست؟ جی، وونٹ اور ویگنڈٹ جیسے بڑے ناموں کا کہنا تھا کہ خواب محض جسمانی حسیات کا نتیجہ ہیں۔ ان کی دلیل بہت سادہ تھی، اگر نیند میں آپ کے پاؤں پر سے کمبل ہٹ جائے اور آپ کو ٹھنڈ لگے تو آپ برف پر چلنے کا خواب دیکھ لیں گے۔ بس اتنا ہی؟ ان کے لیے اتنا ہی تھا۔ ان کے لیے خواب میں کوئی گہرا نفسیاتی مطلب تلاش کرنا ایسا ہی تھا جیسے کسی چلتے ہوئے انجن کے شور میں کوئی شاعری تلاش کرنا۔ ایک مفکر ٹسی نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ ایسے خواب جن کی بنیاد مکمل طور پر نفسیاتی ہوں وجود ہی نہیں رکھتے۔ ایک منٹ، لیکن یہ نظریہ تو بہت محدود محسوس ہوتا ہے۔ کیا واقعی انسانی ذہن اتنا سادہ ہے؟ مطلب میں نے کبھی کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا جس کی وجہ صرف یہ ہو کہ کمرے میں گرمی زیادہ تھی۔ میرے خواب تو بہت پیچیدہ، جذباتی اور کہانیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ کیا اس دور میں کوئی اس نظریے کو چیلنج نہیں کر رہا تھا؟ بالکل کر رہا تھا، اور یہیں سے دوسرا کیمپ سامنے آتا ہے جسے آپ رومانوی یا فلسفی کہہ سکتی ہیں۔ یہ لوگ اس مادیت پرستانہ نظریے سے بالکل متفق نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ خواب ذہنی شور نہیں بلکہ ایک فن پارہ ہے۔ اچھا۔ جیسے ہلڈبرانڈ نامی ایک مفکر نے کیا خوبصورت بات کہی، خوابوں کو محض دماغی عمل کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان میں ایک شاندار شاعری، ایک برمحل تمثیل اور ایک بے مثال مزاح ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ محض ٹھنڈے پاؤں کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایک کیمپ کہہ رہا ہے کہ خواب بکواس ہیں اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ وہ شاعری ہے؟ جی بالکل، اور دوسرے کیمپ میں ڈیلبیوف جیسے مفکر نے اسے مزید آگے بڑھایا۔ ان کا نظریہ تھا کہ نیند میں ہمارا ذہن کمزور یا خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تمام صلاحیتیں، منطق، تخیل، یادداشت ویسی ہی کام کر رہی ہوتی ہیں، بس ان کا اطلاق حقیقی دنیا کی بجائے خیالی چیزوں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی خواب دیکھنے والا ذہن ایک پاگل ذہن نہیں بلکہ ایک مختلف حالت میں کام کرنے والا ایک نارمل ذہن ہے۔ بالکل۔ تو آپ دیکھ سکتی ہیں کہ فرائڈ کے آنے سے پہلے میدان جنگ پوری طرح تیار تھا، بے معنی جسمانی شور بمقابلہ گہری نفسیاتی شاعری۔ لیکن ان دونوں کیمپوں کی بحث میں ایک بنیادی مسئلہ تو ہوگا نا، کہ آپ جس خواب کا تجزیہ کر رہے ہیں، چاہے اسے شاعری کہیں یا شور، کہ آپ کو وہ ٹھیک سے یاد بھی ہے؟ میرا مطلب ہے، ہم سب کا تجربہ ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی خواب دھند کی طرح غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے بالکل اس مسئلے کی جڑ پکڑ لی ہے جس نے فرائڈ کو سب سے زیادہ پریشان کیا، خواب کی یادداشت کا معمہ۔ یہ ایک ایسا چیلنج تھا جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ فرائڈ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں عجیب تضادات ہیں۔ ایک طرف تو یہ ضرب المثل ہے کہ صبح کے وقت خواب مٹ جاتا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ خواب، جیسا کہ فرائڈ کا اپنا ایک خواب، انہیں 37 سال بعد بھی لفظ بلفظ یاد تھا۔ یہ کیسا تضاد ہے؟
اور یہ بھی تو ہے کہ خواب کی یادداشت بہت عجیب چیزوں کا انتخاب کرتی ہے۔ بالکل۔ فرائڈ ہلڈ برانڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہم دن میں ہونے والے اہم واقعات، ضروری ملاقاتیں تو بھول جاتے ہیں، لیکن 30 سال پرانے خواب میں نظر آنے والے ایک اجنبی کے ماتھے پر مسے جیسی غیر اہم اور فضول تفصیل ہمیں یاد رہ جاتی ہے۔ ہماری یادداشت ایسا عجیب انتخاب کیوں کرتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، جو کچھ ہمیں یاد رہتا ہے کیا ہم اس پر بھروسہ بھی کر سکتے ہیں، یا یاد کرتے وقت ہم خود ہی اس میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا چیلنج تھا۔ جیسن نامی ایک مفکر کا خیال تھا کہ خواب کی یادداشت ایک ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی طرح ہے۔ جب ہم صبح اسے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر ان بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو خود سے جوڑ کر ایک مکمل اور منطقی تصویر بنا لیتے ہیں۔ اچھا۔ چاہے اصل خواب ویسا نہ بھی ہو، ہم خالی جگہوں کو خود ہی بھر دیتے ہیں تاکہ کہانی سمجھ میں آنے لگے۔ واو! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کہانی کو مزید منطقی بنانے کے لیے خود ہی اس میں رنگ بھر دیتے ہیں۔ تو پھر فرائڈ اصلی خواب کا تجزیہ کیسے کر سکتا تھا اگر اسے مل ہی ایک ٹوٹی پھوٹی بدلی ہوئی کہانی رہی ہو؟ یہ تو کسی بھی سائنٹیفک نظریے کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اگر آپ کا ڈیٹا ہی قابل اعتبار نہیں تو آپ کا نتیجہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ بالکل، اور اسی چیلنج نے فرائڈ کو اپنی مخصوص تکنیک وضع کرنے پر مجبور کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ خوابوں کو سائنس کے دائرے میں لانا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے یادداشت کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ اسے یہ ثابت کرنا تھا کہ جو کچھ ہمیں یاد رہتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ٹوٹا پھوٹا کیوں نہ ہو، اسی کے اندر تجزیے کا سامان موجود ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم پوری تصویر دیکھیں تو فرائڈ سے پہلے خوابوں کی دنیا نظریات کا ایک مکمل میدان جنگ تھی۔ ایک طرف خدائی پیغامات اور گہرے رازوں کا قدیم تصور تھا، دوسری طرف جدید سائنس تھی جو اسے بے معنی ذہنی شور اور مکمل بکواس سمجھتی تھی۔ اور ان سب کے اوپر ناقابل اعتبار یادداشت کا سایہ تھا۔ صحیح۔ اور فرائڈ نے اس الجھن، اس بظاہر بے ترتیبی میں ایک موقع دیکھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اس افراتفری کے پیچھے ایک نظام ہے، ایک منطق ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس وہ چابی ہے، وہ تکنیک ہے جس سے نہ صرف خوابوں کے راز کھولے جا سکتے ہیں بلکہ یہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہر خواب بغیر کسی استثناء کے ایک بامعنی نفسیاتی عمل ہے۔ اور اس کی وہ چابی، اس کا وہ بنیادی نظریہ یہ تھا کہ ہر خواب خواہش کی تکمیل ہے، یعنی ہر خواب ہماری کسی نہ کسی لاشعوری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے، خاص طور پر ان خوابوں کے لیے جن میں ہم اڑ رہے ہوں یا کوئی امتحان پاس کر رہے ہوں۔ لیکن ڈراونے خوابوں کا کیا؟ وہ خوفناک خواب جن میں کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہو، یا وہ پریشان کن خواب جن میں ہم سالوں پہلے پاس کیے گئے امتحان میں دوبارہ فیل ہو جاتے ہیں؟ یہ بھلا کس طرح کی خواہشات کی تکمیل ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو فرائڈ کے پورے نظریے کو چیلنج کرتا ہے۔ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ تاریخ خوابوں کو کیسے دیکھتی رہی، کبھی دیوتاؤں کے پیغامات تو کبھی محض دماغی سرگرمی۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کریں گے جو شاید ہم سب نے کبھی نہ کبھی خود سے پوچھا ہوگا کہ ہمارے خوابوں کا ہماری اصل زندگی سے آخر تعلق کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی گہرا سوال ہے۔ کیا یہ کوئی الگ ہی دنیا ہے جس میں ہم رات کو چلے جاتے ہیں، یا یہ ہماری دن بھر کی زندگی کا ہی ایک عجیب سا تسلسل ہے؟ بالکل، اور فرائڈ اپنی مشہور کتاب خوابوں کی تعبیر میں اسی سوال سے نمٹتا ہے۔ آج کی ہماری ساری گفتگو کا مواد انہی دو ابواب سے لیا گیا ہے۔ اچھا، کون سے ابواب ہے وہ؟ ایک ہے خواب کا بیداری کی حالت سے تعلق، اور دوسرا خوابوں کا مواد یعنی خوابوں میں یادداشت۔ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے دن بھر کے تجربات، چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہوں، رات کو خواب کیسے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ کیا خواب حقیقت کا آئینہ ہے یا اس سے بھاگنے کا کوئی خفیہ راستہ؟ سب سے پہلے تو ایک عام سی سوچ ہے جسے سیسرو جیسے پرانے مفکر نے بھی کہا کہ ہم وہی خواب دیکھتے ہیں جو ہم دن میں کرتے یا سوچتے ہیں۔ جی، مطلب ایک وکیل قانون کے خواب دیکھے گا، ایک سپاہی جنگ کے۔ یہ بات تو بڑی سیدھی سادی لگتی ہے، اور ایک حد تک کہ درست بھی ہے۔
فرائڈ اس بات سے انکار نہیں کرتا. وہ ہلڈ برانڈ نامی ایک مفکر کا حوالہ دیتا ہے جس نے کہا تھا کہ خواب کا سارا سامان ہماری اصل زندگی سے ہی آتا ہے، مطلب ہوا میں سے کچھ نہیں آ سکتا. صحیح. لیکن فرائڈ کہتا ہے کہ اگر آپ ذرا غور کریں تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے. اچھا، وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بات تو مجھے بالکل منطقی لگ رہی ہے. تضاد یہ ہے کہ خواب ہماری زندگی سے مواد تو لیتے ہیں، لیکن وہ اکثر دن کے سب سے اہم، سب سے جذباتی واقعات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں. ایک منٹ، یہ تو الٹی بات ہے. جی، ہلڈ برانڈ نے اس کی ایک بڑی زبردست مثال دی ہے. وہ کہتا ہے کہ فرض کریں آپ کے خاندان میں کوئی المناک موت واقع ہو گئی ہے. اس کا غم آپ کو دن بھر پریشان رکھتا ہے، رات کو سونے نہیں دیتا. ظاہر ہے. لیکن جب آپ سوتے ہیں تو خواب میں اس کا ذکر تک نہیں ہوتا. یعنی جس چیز نے آپ کے پورے دن پر قبضہ کیا ہوا ہے، خواب اسے بالکل ہی بھلا دیتا ہے. بالکل. اور اس کے برعکس ہلڈ برانڈ کہتا ہے ایک گزرتے ہوئے اجنبی کے ماتھے پر موجود مسا جس پر آپ نے دن میں 1 سیکنڈ بھی دھیان نہیں دیا، وہ آپ کے خواب میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. فرائڈ کے لیے یہی وہ نقطہ ہے جو خوابوں کو پراسرار بناتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا دماغ ایک عجیب طرح کا فلم ایڈیٹر ہے. بالکل یہی. وہ دن کے سب سے بڑے ڈرامیٹک سین کو کاٹ کر پھینک دیتا ہے، لیکن بیک گراؤنڈ میں کھڑے کسی ایکسٹرا کے چہرے پر موجود تل پر زوم ان کر لیتا ہے. بہت خوبصورت مثال دی آپ نے. فرائڈ نے بھی یہی سوال پوچھا، اور اس کے لیے یہ سب سے بڑا اشارہ تھا کہ خواب ہماری شعوری ترجیحات کے مطابق کام نہیں کرتے. یعنی جن چیزوں کو ہم اہم سمجھتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں ان کی کوئی اہمیت نہیں؟ جی، خواب کسی اور ہی منطق پر چلتے ہیں. وہ اہم واقعات کے بوجھ تلے دبنے کی بجائے غیر اہم نظر آنے والی چیزوں کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ شاید ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ کوئی ایسی خواہش یا یاد جڑی ہوتی ہے جسے ہمارا شعور دبا رہا ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے. مطلب میرے دماغ میں ایسی یادیں بھی محفوظ ہیں جن کا مجھے خود نہیں پتا، اور خواب ان تک پہنچ سکتا ہے. آپ اسے ایک طرح کی ذہنی سپر پاور کہہ سکتی ہیں. فرائڈ نے خوابوں کی یادداشت کی ایک ایسی ہی ناقابل یقین خصوصیت کی نشاندہی کی ہے. ماہرین اسے ہائپر مینیسک ڈریمز کہتے ہیں، یعنی ایسی یادداشت جو عام حالات سے کہیں زیادہ تیز ہو. ہائپر مینیسک ڈریمز؟ جی، خواب گویا ہمارے دماغ کے خفیہ آرکائیو میں گھس جاتے ہیں جہاں ایسی فائلیں پڑی ہیں جنہیں ہم خود بھول چکے ہیں. خفیہ آرکائیو؟ یہ تو واقعی کسی سپر پاور جیسا ہی لگتا ہے کہ ہمارے خوابوں کے پاس ہمارے دماغ کے اس حصے کی چابی ہے جسے ہم جاگتے ہوئے کھول ہی نہیں سکتے. اس کی کوئی مثال ہے؟ بہت سی ہیں. فرائڈ نے کئی ایسی مثالیں اکٹھی کی ہیں. سب سے مشہور مثال ایک موری نامی ایک فرانسیسی محقق کی ہے. وہ بتاتا ہے کہ ایک شخص 20 سال بعد اپنے آبائی شہر جانے کا فیصلہ کرتا ہے. 20 سال بعد؟ ٹھیک ہے. جانے سے ایک رات پہلے وہ خواب دیکھتا ہے. خواب میں وہ ایک انجان سی سڑک پر چل رہا ہے اور ایک اجنبی آدمی سے بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، عام سا خواب لگتا ہے. بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن جب وہ اگلے دن حقیقت میں اپنے شہر پہنچتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے. کیوں؟ کیا ہوا؟ اسے اپنے پرانے گھر کے قریب وہی سڑک نظر آتی ہے جو اس نے خواب میں دیکھی تھی. واو! اور جب وہ وہاں کے پرانے لوگوں سے بات کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ خواب میں نظر آنے والا اجنبی شخص دراصل اس کے مرحوم والد کا ایک قریبی دوست تھا. اوہ! اس شخص نے بچپن میں یقینی طور پر اس آدمی کو اور اس جگہ کو دیکھا تھا، لیکن 20 سالوں میں وہ یاد شعور سے مکمل طور پر مٹ چکی تھی. ناقابل یقین. یعنی یاد اس کے دماغ میں کہیں نہ کہیں موجود تھی، بس اس تک رسائی نہیں تھی. بالکل. اور خواب نے اس فائل کو ڈھونڈ نکالا. کمال ہے. فرائڈ ایسی اور بھی مثالیں دیتا ہے. ایک شخص خواب میں ایک چرچ کا مینار دیکھتا ہے اور اسے پہچان نہیں پاتا، لیکن بعد میں اسے یاد آتا ہے کہ یہ اس کے بچپن کے اسکول کے راستے میں تھا. ایک اور شخص خواب میں ایک ریسٹورنٹ کا باغ دیکھتا ہے اور تحقیق کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی جگہ تھی جہاں وہ صرف 3 سال کی عمر میں گیا تھا. 3 سال کی عمر میں؟ جی. یہ خواب ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری یادداشت خاص طور پر بچپن کی کتنی وسیع اور گہری ہے اور اس کا کتنا بڑا حصہ ہمارے شعور کی پہنچ سے باہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ کچھ بھی نہیں بھولتا. ہر چہرہ، ہر آواز، ہر جگہ، سب کہیں نہ کہیں ریکارڈ ہو جاتا ہے. فرائڈ کا تو یہی ماننا تھا. وہ کہتا ہے کہ خواب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک بار بننے والا کوئی بھی نقش مکمل طور پر کبھی نہیں مٹتا. یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. جی، بہت بڑا.
اس کا مطلب ہے کہ ہماری شخصیت کی بنیاد ان لاتعداد بھولی بسری یادوں پر ہے جو رات کو خوابوں کی شکل میں ہم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے 2 باتیں سمجھی۔ ایک، خواب دن کے بڑے واقعات کو چھوڑ کر چھوٹی تفصیلات اٹھاتے ہیں، صحیح۔ اور دوسرا، وہ ایسی پرانی یادیں بھی اٹھا لیتے ہیں جنہیں ہم خود بھول چکے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر خواب ہماری یادوں کو استعمال کرتے ہیں تو کیا وہ ایک فلم کی طرح پوری کی پوری یاد کو دوبارہ چلاتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو خواب دیکھنا بہت بورنگ ہو جاتا، ہم بس اپنی پرانی زندگی کی ریپلے دیکھتے رہتے۔ ہاں صحیح بات ہے۔ فرائیڈ کے ایک ہمسر سٹرمپل نے اسی نقطے پر بہت زور دیا ہے۔ اس نے کہا کہ خوابوں میں تجربات کی مکمل تکرار تقریباً کبھی نہیں ہوتی۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمیں صرف ٹکڑے ہی یاد رہتے ہوں؟ ہو سکتا ہے خواب میں پورا واقعہ ہی آیا ہو، لیکن صبح اٹھ کر ہمیں صرف ایک آدھ سین یاد رہ گیا ہو۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے اور بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن سٹرمپل نے تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ یہ یادداشت کا مسئلہ نہیں بلکہ خواب کی اپنی ساخت کا مسئلہ ہے۔ اس نے پایا کہ خواب بنتے ہی ادھورے حصوں سے ہیں، وہ ہمیں صرف یادوں کے ٹکڑے دکھاتا ہے۔ یادوں کے ٹکڑے؟ جی، یہ اصول اتنا عام ہے کہ اس پر ایک نظریہ بنایا جا سکتا ہے۔ خواب ایک کولاج کی طرح ہے۔ کولاج؟ جیسے تصویروں کو کاٹ کر جوڑا جاتا ہے؟ بالکل، وہ مختلف یادوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیتا ہے، ایک جگہ یہاں سے، ایک چہرہ وہاں سے، ایک احساس کہیں اور سے، اور ان سب کو جوڑ کر کچھ بالکل نیا بنا دیتا ہے۔ یعنی خواب ایک تخلیقی عمل ہے، وہ صرف پرانی چیزیں دکھاتا نہیں بلکہ ان سے نئی کہانیاں بناتا ہے۔ بالکل، یہ ایک فلم ڈائریکٹر کی طرح ہے جو اپنی پرانی فوٹیج کے کلپس کاٹ کر ایک نیا ٹریلر بنا رہا ہو۔ واہ! خواب ہماری یادداشت کے سٹور روم سے منتخب اشیاء چنتا ہے، لیکن سب سے بڑا سوال پھر وہیں آ جاتا ہے جی، کہ وہ یہ انتخاب کیسے کرتا ہے؟ وہ 20 سال پرانی کسی گلی کو ایک اجنبی کے چہرے پر موجود مسئلے کے ساتھ کیوں جوڑتا ہے؟ اور اس سب میں کل دفتر میں ہونے والی اہم میٹنگ کو کیوں نظر انداز کر دیتا ہے؟ ہاں، یہ انتخاب ہی تو سب سے پراسرار ہے۔ اگر یہ انتخاب بے ترتیب ہے تو پھر خواب واقعی بے معنی ہے۔ جیسے کوئی بچہ بغیر سوچے سمجھے کھلونے جوڑ رہا ہو۔ صحیح۔ اور اگر یہ انتخاب بے ترتیب نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی منطق جو ہماری جاگتی ہوئی حالت کی منطق سے مختلف ہو؟ بالکل، فرائیڈ کا ماننا تھا کہ یہ انتخاب ہرگز بے ترتیب نہیں ہے۔ ہر ٹکڑا، چاہے وہ کتنا ہی غیر اہم کیوں نہ لگے، ایک خاص وجہ سے منتخب کیا جاتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہیں ہماری دبی ہوئی خواہشات، خوف اور وہ جذبات جن کا ہم دن میں سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ یہیں سے خواب کی تعبیر کا اصل کام شروع ہوتا ہے، ان بظاہر بے جوڑ ٹکڑوں کے درمیان چھپے ہوئے رابطوں کو تلاش کرنا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج کی گفتگو سے جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ خواب ہماری حقیقت سے جڑے تو ہیں، جی، لیکن ایک بہت ہی عجیب اور الٹے طریقے سے۔ وہ ہماری زندگی کا سیدھا سادہ عکس نہیں ہے، بلکہ ایک ٹیڑھا میڑا بکھرا ہوا عکس ہے جس میں چھوٹی چیزیں بڑی اور بڑی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ بالکل، اور یہی چیز ہمیں اگلے مرحلے کی طرف لے جاتی ہے۔ اگر خواب ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جو بکھرے ہوئے ٹکڑوں، بھولی بسری یادوں اور علامتوں پر مشتمل ہے، تو پھر اس زبان کو سمجھنے کا، اسے ڈی کوڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، یہی سوال ہے۔ فرائیڈ نے خوابوں کی تعبیر کے لیے ایک خاص تکنیک تیار کی جسے وہ آزاد تلازم خیال یا فری ایسوسیشن کہتا تھا۔ اور ہماری اگلی گفتگو اسی تکنیک پر ہوگی۔ ہم فرائیڈ کے سب سے مشہور خواب ارما کے انجیکشن کے خواب کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ جی، وہ خواب جس کا تجزیہ کر کے فرائیڈ نے پہلی بار دنیا کو دکھایا کہ ایک بظاہر بے معنی اور پریشان کن خواب کے پیچھے کتنے گہرے اور ذاتی معنی چھپے ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے خوابوں کی دنیا کا روزیٹا سٹون تھا۔ بالکل، لیکن جانے سے پہلے ایک سوچ چھوڑے جاتا ہوں۔ جی؟ فرائیڈ خود اس مسئلے کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب ہم صبح اٹھ کر اپنا خواب یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری یادداشت نہ صرف ادھوری ہوتی ہے بلکہ وہ اکثر اپنی طرف سے خواب میں تبدیلیاں بھی کر لیتی ہے، خالی جگہوں کو بھر دیتی ہے تاکہ کہانی منطقی لگے۔ یہ تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خوابوں کی تعبیر ہماری یادداشت پر منحصر ہے اور ہماری یادداشت خود قابل اعتبار نہیں، تو کیا ہم کبھی اصل خواب کی تعبیر کر بھی پاتے ہیں یا ہم صرف اپنی یادداشت کی بنائی ہوئی کہانی کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں؟
पिछली बार हमने देखा था कि फ्रॉइड से पहले ख्वाबों को या तो खुदा का पैगाम समझा जाता था या फिर बिल्कुल बेमानी शोर। लेकिन आज हम उस टेक्निक की गहराई में उतरेंगे जो फ्रॉइड ने खुद इजाद की, वो तरीका जिससे उन्होंने दावा किया कि वो हमारे लाशऊर के खुफिया कोड को तोड़ सकते हैं। बिल्कुल। आज की गुफ्तगू फ्रॉइड के 2 बुनियादी सवालात के इर्द गिर्द घूमेंगी। पहला, ख्वाबों का मतलब जानने का उनका असल तरीका क्या था, और दूसरा, उन्होंने अपने ही एक ख्वाब का तज्जिया करके इस तरीके को अमली तौर पर कैसे समझाया। ये वो हिस्सा है जहां फ्रॉइड सिर्फ एक नजरिया दान नहीं रहते, बल्कि एक जासूस की तरह सुराग लगाते हैं। तो आइए इस जासूसी का आगाज करते हैं। फ्रॉइड से पहले जो तरीके थे, यानी ख्वाबों की लुगत देखना या पूरे ख्वाब को एक अलामत समझ लेना, उनमें क्या खराबी थी? फ्रॉइड ने उन्हें क्यों रद्द कर दिया? देखिए, फ्रॉइड के नज़दीक वो दोनों तरीके एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। वो ख्वाब को ख्वाब देखने वाले से अलग कर देते थे। पहला तरीका, जिसे अलामती ताबीर कहते हैं, वो पूरे ख्वाब को एक इकाई के तौर पर देखता था। जैसे बाइबल में फ़िरौन का ख्वाब कि 7 मोटी गायें खुशहाली हैं और 7 दुबली गायें कहत। इसमें फ़िरौन की ज़ाती ज़िंदगी या उसके एहसासात का कोई अमल दखल नहीं था। अच्छा, तो ये एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला था। और दूसरा तरीका, वो जो ख्वाबों की डिक्शनरी वाला था, वो तो आज भी बहुत मकबूल है। हाँ, वो साइफर मेथड कहलाता है। इसमें हर तस्वीर का एक तयशुदा मतलब होता है। ख्वाब में सांप देखा तो मतलब दुश्मन है, सीढ़ियाँ चढ़ें तो तरक्की होगी। फ्रॉइड ने कहा कि ये बिल्कुल मजाक का खेज है। हो सकता है एक शख्स के लिए सांप उसके खौफ की अलामत हो। बिल्कुल उसके खौफ की अलामत हो, लेकिन किसी माहिर हैवानियात के लिए वो उसके काम का जुनून भी हो सकता है। ख्वाब एक आलमी जुबान नहीं बोलते, वो हर शख्स की अपनी ज़ाती जुबान बोलते हैं। अहम है। लेकिन अगर कोई तयशुदा मतलब नहीं है, तो फिर उसका मतलब निकालेंगे कैसे? यहीं पर उनकी सबसे मशहूर टेक्निक सामने आती है, आज़ाद तलाज़मा या फ्री एसोसिएशन। उन्होंने कहा कि ख्वाब को एक पहेली की तरह देखें और उसके हर टुकड़े को अलग अलग उठाएं। फिर मरीज से कहें कि वो उस एक टुकड़े पर, चाहे वो कोई चेहरा हो, कोई लफ्ज हो या कोई जगह, ध्यान दे और जो कुछ भी उसके जहन में आए, बगैर सोचे समझे, बगैर शर्माए, बस बोलता जाए। यानी दिमाग पर से हर किस्म का फिल्टर हटा दिया जाए, जो भी पहला ख्याल आए वही बता दिया जाए। बिल्कुल। फ्रॉइड का मानना था कि ये जो बेसाख्ता ख्यालात का सिलसिला है ना, यही हमें उस छुपी हुई याद या ख्वाहिश तक ले जाएगा जिसने ख्वाब में वो तस्वीर बनाई थी। ये ऐसा ही है जैसे आप किसी धागे का सुराग पकड़कर खींचते चले जाएं और आखिर में पूरा गोला आपके हाथ में आ जाए। फ्रॉइड के मुताबिक यही धागे हमारे लाशऊर तक जाते हैं। ये नज़रिया तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसे अमली तौर पर साबित करना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। इसीलिए फ्रॉइड ने जो किया वो बहुत हिम्मत का काम था। उन्होंने अपने ही एक ख्वाब को तज्जिए के लिए पेश किया, जिसे आर्मा के इंजेक्शन का ख्वाब कहा जाता है। जी, ये नफ्सियात की तारीख के मशहूर तरीन ख्वाबों में से एक है। इसका पसे मंजर ये था कि फ्रॉइड आर्मा नामी एक मरीज़ा का इलाज कर रहे थे, जो उनकी दोस्त भी थीं। इलाज कुछ कामयाब हुआ, कुछ नहीं। एक दिन फ्रॉइड के करीबी दोस्त और साथी डॉक्टर ओटो ने आर्मा को देखा और फ्रॉइड से कहा, वो बेहतर तो है लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं है। बज़ाहिर ये एक आम सी बात थी, लेकिन फ्रॉइड को ये अपने काम पर तनकीद लगी और वो अंदर ही अंदर गुस्से में आ गए। इसी रात उन्होंने ये ख्वाब देखा। तो ख्वाब में ऐसा क्या था जिसने फ्रॉइड को इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया? ख्वाब काफी लंबा और पेचीदा है। मुख्तसरन ये कि एक बड़ी पार्टी हो रही है। फ्रॉइड आर्मा को एक तरफ ले जाकर उसकी सेहत का पूछते हैं। वो गले में दर्द की शिकायत करती है। फ्रॉइड को शक होता है कि उसकी बीमारी नफ्सियाती नहीं बल्कि जिस्मानी है। वो उसका गला देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक सफ़ेद धब्बा और कुछ अजीब भूरे रंग की साख्तें नजर आती हैं। वो घबरा जाते हैं और अपने दूसरे डॉक्टर दोस्तों को बुलाते हैं जो वहाँ मौजूद हैं। और फिर क्या होता है? उनका एक दोस्त डॉक्टर एम मुआयना करता है। फिर ऑटो खुद भी आ जाता है और कहता है कि हाँ, ये इन्फेक्शन ही है। शायद उसने आर्मा को जो इंजेक्शन लगाया था उसकी सिरिंज साफ नहीं थी। बस ख्वाब यहाँ ख़त्म हो जाता है। एक मिनट, ये तो एक डरावना ख्वाब लगता है। बीमारी, गंदगी, डॉक्टरों की लापरवाही।
فرائڈ نے اس سے یہ نتیجہ کیسے نکالا کہ خواب خواہش کی تکمیل ہوتے ہیں؟ یہ تو کسی خواہش کی تکمیل بالکل نہیں لگ رہا۔ یہیں سے فرائڈ کا ذہن تجزیہ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے خواب کے ہر حصے کا آزاد تلازمہ کیا اور نتیجہ یہ نکالا کہ خواب کا ظاہری خوف اور پریشانی صرف ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے خواب کا اصل مقصد فرائڈ کو اس الزام سے بری کرنا تھا کہ وہ آرما کا علاج ٹھیک سے نہیں کر پائے۔ یہ خواب فرائڈ کی عزت نفس کو بچانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک منٹ، فرائڈ یہاں خود کو ہر الزام سے بچا رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ پورا تجزیہ ہی خود ایک خواہش کی تکمیل ہو، کہ وہ اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے خواب کو اسی طرح توڑ مروڑ رہے ہوں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ خواب ہماری خواہشات کو توڑتا مروڑتا ہے؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے اور فرائڈ پر یہ تنقید بہت کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم صرف ان کے تجزیے کی منطق کو دیکھیں تو وہ بہت دلچسپ ہے۔ خواب یہ کام کئی سطحوں پر کرتا ہے۔ پہلا دفاع، آرما کی بیماری میری ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی اپنی ہے۔ خواب میں آرما علاج کی تجویز ماننے سے انکار کرتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ضدی ہے اور خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم ہوا الزام مریض پر ڈال دو۔ اس کے بعد دوسرا دفاع، یہ بیماری نفسیاتی ہے ہی نہیں، یہ جسمانی ہے۔ جب فرائڈ کو اس کے گلے میں انفیکشن نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفسیاتی علاج تو اس پر کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے فرائڈ بطور سائیکو تھراپسٹ ناکام نہیں ہوئے۔ اور سب سے بڑا تیر کس پر چلایا گیا؟ مجھے اندازہ ہے کہ یہ آٹو ہی ہوگا جس نے اصل میں تنقید کی تھی۔ بالکل، سب سے بڑا الزام آٹو پر ڈالا جاتا ہے۔ خواب یہ ثابت کرتا ہے کہ آرما کی حالت خراب ہونے کی وجہ آٹو کا لگایا ہوا گندا انجیکشن تھا۔ خواب میں ایک کیمیکل پروپل کا ذکر آتا ہے جو فرائڈ کے مطابق آٹو اکثر لاپرواہی میں استعمال کرتا تھا۔ یوں خواب نے نہ صرف فرائڈ کو بری کیا بلکہ اس دوست سے بدلہ بھی لے لیا جس نے ان پر تنقید کی تھی۔ تو یہ بظاہر ایک پریشانی والا خواب دراصل فرائڈ کے لیے ایک عدالت تھی جس میں وہ خود ہی وکیل، خود ہی جج تھے اور آخر میں خود کو باعزت بری بھی کروا لیا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ فرائڈ نے خود اس کی مثال اس شخص سے دی جس پر پڑوسی کی کیتلی توڑنے کا الزام تھا۔ اس نے عدالت میں 3 دفاع پیش کیے۔ پہلا، میں نے کیتلی بالکل صحیح سلامت واپس کی تھی۔ دوسرا، جب میں نے لی تھی کیتلی میں پہلے سے ہی سوراخ تھا۔ اور تیسرا، میں نے تو کبھی کیتلی ادھار لی ہی نہیں۔ خواب بھی اسی طرح کے متضاد مگر مؤثر دفاع پیش کر رہا تھا۔ آرما کی خواب کے اس تفصیلی تجزیے نے فرائڈ کے سب سے مشہور اور متنازع نظریے کو جنم دیا۔ ہر خواب خواہش کی تکمیل ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ کیا یہ واقعی تمام خوابوں پر لاگو ہوتا ہے؟ فرائڈ نے خود اس سوال کا سامنا کیا۔ انہوں نے پہلے آسان مثالیں لیں، جیسے اگر آپ پیاس سے سوئیں تو آپ خواب میں ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں۔ یہ سہولت کا خواب ہے۔ اس کا مقصد آپ کی نیند کو ٹوٹنے سے بچانا ہے تاکہ جسمانی ضرورت خواب میں پوری ہو جائے اور آپ جاگ نہ جائیں۔ بچوں کے خوابوں کی مثال بھی دی جاتی ہے جو اکثر بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ جی، فرائڈ کہتے ہیں کہ بچوں کے خوابوں میں یہ اصول بالکل واضح نظر آتا ہے۔ ان کی اپنی بیٹی جسے ایک دن اسٹرابری کھانے کو نہیں ملی، اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ ڈھیر ساری اسٹرابری کھا رہی ہے۔ ایک بچہ جسے دن میں جھیل پر جانے نہیں دیا گیا، وہ رات کو خواب میں کشتی میں سیر کرتا ہے۔ یہاں خواہش اور اس کی تکمیل بالکل عیاں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو سمجھ آتا ہے، لیکن اصل مسئلہ ان خوابوں کا ہے جو تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ پریشانی والے خواب، کسی اپنے کی موت کا خواب دیکھنا، یہ بھلا کس خواہش کی تکمیل ہو سکتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ فرائڈ کے نظریے کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اور یہیں پر فرائڈ کا نظریہ مزید گہرا اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ ان کے مطابق ایسے خواب بھی خواہش کی تکمیل ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ خواہش اتنی چھپی ہوئی، دبی ہوئی یا معاشرتی طور پر ناقابل قبول ہوتی ہے کہ اسے ایک بھیانک خواب کے پردے میں چھپانا پڑتا ہے۔ اس کی کوئی مثال؟ کیونکہ یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ فرائڈ ایک مریضہ کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے بھانجے سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے خواب دیکھا کہ وہ مر گیا ہے اور وہ اس کے جنازے پر ہے۔ اب بظاہر یہ ایک خوفناک خواب ہے، لیکن آزاد تلازمہ سے یہ بات سامنے آئی کہ کئی سال پہلے اس عورت نے اپنے ایک دوسرے بھانجے کے جنازے پر ایک ایسے شخص کو دیکھا تھا جسے وہ شدید محبت کرتی تھی اور اس کے بعد اسے کبھی نہیں دیکھ پائی۔
اوہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب میں بھانجے کی موت کا دکھ دراصل اس پرانی محبت سے دوبارہ ملنے کی شدید خواہش کو پورا کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ ذہن نے اس پرانی ملاقات کے منظر کو دوبارہ تخلیق کرنے کے لیے موت جیسا تکلیف دہ منظر استعمال کیا۔ خواہش محبت کرنے والے سے ملنے کی تھی، لیکن وہ اتنی دبی ہوئی تھی کہ اسے ایک دکھ بھرے خواب میں چھپ کر آنا پڑا۔ یہ وضاحت کچھ زیادہ ہی کھینچ تان کر نہیں کی گئی؟ مطلب کسی سے ملنے کی خواہش کو موت کے خواب سے جوڑنا، یہ تو بہت بڑا ذہنی جھول لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں فرائیڈ کے نظریات نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ کہنا کہ ایک محبت کرنے والی خالہ اپنے بھانجے کی موت کی لاشعوری خواہش رکھ سکتی ہے صرف اس لیے کہ وہ کسی پرانی محبت سے مل سکے، یہ اس وقت کے معاشرے کے لیے ایک ناقابل قبول اور صدمہ پہنچانے والی بات تھی۔ یہ ہمارے اچھے اور مہذب نفس کے تصور پر براہ راست حملہ تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کا ظاہری مواد، یعنی جو کہانی ہمیں یاد رہتی ہے، وہ ایک دھوکہ ہے۔ اصل کہانی یعنی چھپی ہوئی خواہش کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جی ہاں، فرائیڈ نے انہیں ظاہری مواد یعنی مینیفیسٹ کانٹینٹ اور پوشیدہ مواد یعنی لیٹنٹ کانٹینٹ کا نام دیا، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہوتا ہے، یعنی جس عمل کے ذریعے پوشیدہ خواہش ایک عجیب و غریب خواب کی شکل اختیار کرتی ہے، اسے فرائیڈ خواب کا کام یا ڈریم ورک کہتے ہیں۔ اس میں ایک سینسرشپ کا نظام کام کرتا ہے جو ہماری خطرناک خواہشات کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے تاکہ ہماری نیند بھی خراب نہ ہو اور ہمارا مہذب شعور بھی پریشان نہ ہو۔ تو آج کی گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو اصل بات یہ ہے کہ فرائیڈ نے خوابوں کو محض رات کی بے ترتیب کہانیوں سے نکال کر ہمارے لاشعور کا ایک ایکس رے بنا دیا۔ یہ ایک انقلابی خیال تھا کہ ہماری گہری ترین خواہشات، جنہیں ہم دن میں ماننے سے بھی ڈرتے ہیں، وہ رات کو بھیس بدل کر ہم سے ملنے آتی ہیں۔ بالکل، آرما کے خواب کا تجزیہ صرف ایک خواب کی تعبیر نہیں تھی، یہ ایک منشور تھا جس نے اعلان کیا کہ انسانی ذہن کا ایک بہت بڑا حصہ تاریکی میں ہے، اور اس تاریکی کو سمجھنے کا راستہ ہمارے خوابوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہمارا ذہن نیند کی خاموشی میں بھی کتنے پیچیدہ ڈرامے رچتا ہے، صرف اپنے اندرونی تنازعات کو حل کرنے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر ہر خواب کا مقصد خواہش کو پورا کرنا ہی ہے، تو پھر ہمارے ذہن کو اسے اتنا توڑنے مروڑنے اور ایک عجیب و غریب شکل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خواب بچوں کے خوابوں کی طرح سیدھے سادے اور واضح کیوں نہیں ہوتے؟ یہ وہ لاکھوں ڈالر کا سوال ہے جس کا جواب خواب کے کام یعنی ڈریم ورک میں چھپا ہے، اور ہماری اگلی گفتگو اسی پراسرار عمل پر ہوگی، جہاں ہم ان طریقوں پر بات کریں گے جیسے تکثیف یعنی کنڈینسیشن اور ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ، جنہیں استعمال کر کے ہمارا ذہن سیدھی سادھی خواہشات کو ناقابل فہم اور عجیب و غریب خوابوں میں بدل دیتا ہے۔ آج ہم ایک بہت بڑے سوال سے نمٹ رہے ہیں، وہ سوال جو شاید سب کے ذہن میں آتا ہے: خواب اتنے بے ترتیب، اتنے عجیب اور بعض اوقات بالکل بے معنی کیوں لگتے ہیں؟ جی، فرائیڈ کے مطابق یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک خفیہ زبان میں لکھے گئے پیغامات ہیں، اور اس زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی گرامر کو سمجھنا ہوگا، جسے فرائیڈ خواب کی کاریگری یعنی ڈریم ورک کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کاریگری محض شور نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی پیچیدہ اور بامقصد عمل ہے۔ اچھا، یہ ہمارے لاشعور کے خام، اکثر پریشان کن مواد کو لیتا ہے اور اسے ایک ایسی شکل میں ڈھالتا ہے جسے ہم برداشت کر سکیں۔ تو آج ہم اس کوڈ کو توڑنے کے لیے فرائیڈ کے کچھ اہم اوزاروں کو دیکھیں گے۔ جی، آج ہم اس عمل کے دو بنیادی اوزاروں پر بات کریں گے: تکثیف یعنی کانڈنسیشن اور ہٹاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ، اور پھر ہم اس پراسرار طاقت کا جائزہ لیں گے جو ان اوزاروں کے استعمال کو ضروری بناتی ہے، یعنی سینسرشپ۔ سینسرشپ، یہ سمجھنا اس پوری گتھی کی چابی لگتا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آئیے پہلے اوزار سے شروع کرتے ہیں: تکثیف۔ اس کا لفظی مطلب تو چیزوں کو گاڑھا کرنا یا سکیڑنا لگتا ہے۔ آپ کا اندازہ بالکل صحیح سمت میں ہے۔
فرائڈ کا تو کہنا تھا کہ تکثیف خواب کی کاریگری کا سب سے اہم اور بنیادی پہلو ہے۔ سب سے اہم؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خواب میں نظر آنے والی ایک واحد تصویر، ایک شخص یا یہاں تک کہ ایک لفظ بھی، وہ دراصل درجنوں خیالات، یادوں، احساسات اور خواہشات کے ایک وسیع جال کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ذہنی زپ فائل کی طرح ہے؟ واہ، کیا خوبصورت مثال ہے! کیا آپ درجنوں فائلیں، یادیں، احساسات، خیالات لیتے ہیں اور انہیں ایک چھوٹی سی آئیکن میں کمپریس کر دیتے ہیں؟ خواب میں آپ کو صرف وہ آئیکن نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اسے کھولیں تو اندر معلومات کا پورا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے، اور فروئڈ کے لیے یہ صرف جگہ بچانے کا معاملہ نہیں تھا۔ ان کا بڑا نقطہ یہ تھا کہ ہمارا دماغ بے ترتیب نہیں ہے، یہاں تک کہ نیند میں بھی۔ یہ ایک انتہائی مؤثر انکوڈنگ مشین ہے جو ہر تصویر کو معنی سے بھر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی خوابی کردار یا شے صرف وہ نہیں جو وہ نظر آتی ہے، بلکہ وہ ایک بھرپور ذہنی تاریخ کا نقشہ ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے وہ نباتی مونوگراف والے خواب کی۔ وہ کیا قصہ تھا؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جی، وہ تکثیف کی ایک بہترین مثال ہے۔ خواب دیکھنے والا ایک کتاب دیکھتا ہے جس کا عنوان ہے نباتی مونوگراف۔ ٹھیک ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سی تصویر ہے، لیکن جب اس کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ ایک دن پہلے کے دو بالکل مختلف تجربات کو جوڑ رہی تھی۔ ایک طرف اس نے ایک دکان کی کھڑکی میں واقعی ایک مونوگراف دیکھا تھا جو ایک غیر اہم واقعہ تھا۔ اچھا۔ اور دوسری طرف اس کی ایک ساتھی کے ساتھ ایک بہت اہم اور جذباتی گفتگو ہوئی تھی جس کا تعلق اس کے شوق سے تھا۔ خواب ان دونوں کو ایک ساتھ لے آیا۔ لیکن صرف لفظ نباتی یا بوٹانیکل ہی کیوں؟ یہ ان سب چیزوں کو کیسے جوڑتا ہے؟ یہیں پر یہ عمل دلچسپ ہو جاتا ہے۔ لفظ نباتی ایک سنگم یا جنکشن بن گیا۔ اس نے خواب دیکھنے والے کی پروفیسر کو یاد دلایا جس کا نام گارٹنر تھا، جس کا مطلب جرمن میں مالی ہوتا ہے۔ اچھا۔ اس نے اسے اپنی ایک مریضہ یاد دلائی جس کا نام فلورا تھا۔ اس نے اسے اپنی بیوی کے پسندیدہ پھول یاد دلائے، یہاں تک کہ بچپن کی وہ یادیں بھی ابھر آئیں جب اس نے اپنے والد کی کتابوں سے خشک پھول دبائے تھے۔ یعنی درجنوں خیالات ایک لفظ کے گرد جمع ہو گئے۔ جی بالکل۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم خواب میں کسی جانے پہچانے شخص کو دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایک شخص نہ ہو بلکہ 3 یا 4 لوگوں کے جذبات اور یادوں کا ایک مجموعہ ہو۔ بالکل۔ ماخذ میں مرکب شخصیات یعنی کمپوزٹ پرسنز کا بھی ذکر ہے۔ اچھا۔ فرائڈ کے اپنے مشہور آرما کے انجیکشن والے خواب میں آرما کا کردار صرف حقیقی آرما کی نمائندگی نہیں کر رہا تھا۔ تجزیے سے پتہ چلا کہ اس ایک کردار میں اس کی اپنی بیوی کی خصوصیات، اس کی ایک دوست، اس کی بیٹی اور ایک اور مریضہ کی یادیں بھی شامل تھیں جو مر چکی تھیں۔ ایک چہرہ لیکن کئی شناخت۔ جی، یہ تکثیف کی طاقت ہے۔ یہ خواب کی زبان کو ناقابل یقین حد تک مؤثر بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دماغ معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی خوابوں میں اکثر ایسا بھی لگتا ہے کہ جو چیز واقعی اہم ہونی چاہیے وہ پس منظر میں ہوتی ہے اور کوئی معمولی سی تفصیل مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ نے بالکل دوسرے اہم اوزار کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی ہٹاؤ یا ڈسپلیسمنٹ۔ ہٹاؤ؟ جی، اگر تکثیف خیالات کو اکٹھا کرتی ہے تو ہٹاؤ جذباتی توانائی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے۔ ایک خیال جو جاگتی زندگی میں بہت شدید مرکزی اور جذباتی ہو، وہ خواب میں غیر اہم بن جاتا ہے۔ بالکل، وہ ایک چھوٹی غیر اہم تفصیل بن کر سامنے آ سکتا ہے، اور اس کے برعکس ایک بالکل معمولی اور غیر جانبدار چیز خواب کا جذباتی مرکز بن سکتی ہے۔ تو خواب جان بوجھ کر اس بات کو بدل دیتا ہے کہ کیا اہم ہے، لیکن آخر کیوں؟ مطلب یہ سب چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اصل مطلب کو چھپانے کے لیے فرائڈ اسے نفسیاتی قدر کی تبدیلی کہتے ہیں۔ نفسیاتی قدر کی تبدیلی۔ جی، جذباتی شدت کو اس کے اصل اور شاید ممنوع ماخذ سے ہٹا کر کسی محفوظ اور غیر جانبدار چیز پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، تاکہ خواب کا مرکز اس چیز سے ہٹ جائے جو واقعی پریشان کن ہے۔ بالکل۔ کتاب میں اس کی مثال کے طور پر چاچا کی داڑھی والے خواب کا ذکر ہے۔ اس سے شاید یہ بات واضح ہو جائے۔ جی، یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اس خواب میں سب سے نمایاں چیز ایک شخص کی پیلی داڑھی ہے۔ خواب دیکھنے والا اس شخص سے بڑی محبت محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔
لیکن جب اس خواب کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ خواب کے پیچھے چھپے ہوئے اصل خیالات عظمت کی خواہش اور اپنے ایک دوست کے لیے شدید منفی احساسات تھے۔ منفی احساسات؟ لیکن خواب میں تو محبت تھی۔ جی یہی تو ہٹاؤ ہے، لیکن آپ کا سوال اہم ہے کہ داڑھی ہی کیوں؟ یہ تو ایک بہت ہی مخصوص تفصیل ہے۔ جی بالکل۔ یہاں گہرائی میں جانے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ سے پتہ چلا کہ داڑھی خواب دیکھنے والے کے والد اور اس کے ایک اور معزز دوست دونوں کی خصوصیت تھی۔ اچھا۔ تو خواب نے بڑی چالاکی سے عظمت یعنی والد کی طرح بننے کی خواہش اور حسد یعنی دوست کے لیے منفی جذبات، ان دونوں کو ایک بظاہر بے ضرر شے پر منتقل کر دیا۔ یہ تو ایک نفسیاتی شطرنج کی چال لگتی ہے، جہاں اصل بادشاہ یعنی بنیادی مسئلے کو بچانے کے لیے ایک پیادے یعنی داڑھی کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، بالکل یہی زور کو اصل مسئلے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ اتنا ہی واضح ہوتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ خواب میں نظر آنے والی کوئی غیر اہم چیز واقعی غیر اہمی ہو؟ یہ بات اہم سوال ہے۔ فرائڈ کا جواب یہ ہوگا کہ فرق خواب دیکھنے والے کے اپنے تلازمات یعنی ایسوسیشنز سے کیا جاتا ہے۔ اچھا۔ تجزیہ کار یہ فیصلہ نہیں کرتا کہ کیا اہم ہے، وہ خواب دیکھنے والے سے پوچھتا ہے کہ ہر عنصر، چاہے وہ داڑھی ہو یا کتاب، اس کے ذہن میں کیا خیالات لاتا ہے۔ اگر کوئی بذالی غیر اہم تفصیل بہت سی مضبوط اور جذباتی یادوں کو جنم دیتی ہے تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ یہاں ہٹاؤ کا عمل ہوا ہے۔ صحیح، اصل توانائی وہیں چھپی ہوئی ہے۔ جی۔ ایک منٹ، اگر ہمارا دماغ اتنی محنت کر رہا ہے، چیزوں کو ایک زپ فائل کی طرح کمپریس کر رہا ہے، جذبات کو شطرنج کے مہرے کی طرح ادھر ادھر کر رہا ہے، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گیٹ کیپر ہے جو کچھ خیالات کو باہر رکھنا چاہتا ہے۔ کیا فرائڈ کے نظریے میں ایسے کسی محافظ کا تصور موجود ہے؟ آپ بالکل صحیح نتیجے پر پہنچی ہیں۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں خواب کی کاریگری کے پیچھے کارفرما سب سے بڑی طاقت کی طرف لے جاتا ہے: سینسرشپ۔ سینسرشپ؟ جی، فرائڈ نے تجویز کیا کہ ہمارے ذہن میں دو بڑی طاقتیں ہر وقت کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک طاقت لاشعور سے آتی ہے جو ایک خواہش پیدا کرتی ہے جسے خواب کے ذریعے پورا کرنا ہوتا ہے، اور دوسری؟ لیکن ایک دوسری طاقت ہے جو ہمارے شعوری اور اخلاقی ذہن کے قریب ہے، اور وہ ایک سینسر یا محافظ کے طور پر کام کرتی ہے۔ اور اس سینسر کا کام ان خواہشات پر کڑی نظر رکھنا ہے؟ بالکل۔ اگر لاشعور سے آنے والی کوئی خواہش ہمارے جاگتے ہوئے ذہن کے لیے ناقابل قبول، شرمناک یا پریشان کن ہو تو یہ سینسر مداخلت کرتا ہے۔ یہ اس خواہ خواہش کو شعور تک پہنچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ماخذ میں ایک سیاسی مصنف کی مثال ہے نا، کہ وہ حکومت پر تنقید کرنا چاہتا ہے لیکن گرفتاری کا ڈر ہے۔ جی، ایک بہترین مثال ہے۔ وہ اپنی تنقید کو براہ راست نہیں لکھ سکتا، اسے استعارے، اشارے اور چھپے ہوئے معنی استعمال کرنے پڑتے ہیں تاکہ اس کا پیغام تو پہنچ جائے لیکن وہ سزا سے بھی بچ جائے۔ تو ہمارے خواب بھی ایک طرح کی سمجھوتا شدہ تحریر ہیں، ایک کمپرومائز۔ بالکل۔ آپ اسے اس طرح سوچیں کہ آپ کا لاشعور ایک ایسا رپورٹر ہے جس کے پاس ایک بہت بڑی متنازع خبر ہے، لیکن اس کا ایڈیٹر یعنی سینسر بہت سخت ہے۔ وہ کہتا ہے تم یہ کہانی اس طرح نہیں چھاپ سکتے۔ تو رپورٹر کو اپنی کہانی کو اس طرح سے توڑنا مروڑنا پڑتا ہے، اسے بے ضرر بنانا پڑتا ہے تاکہ پیغام تو پہنچ جائے لیکن ایڈیٹر کی ناراضگی سے بھی بچا جا سکے۔ ہمارے خواب بالکل اسی طرح کی ایک سمجھوتا شدہ صحافت ہیں۔ اور تکثیف اور ہٹاؤ وہ طریقے ہیں جن سے کہانی کو بدلا جاتا ہے؟ جی، سینسرشپ جتنی سخت ہوگی، بھیس اتنا ہی مفصل اور عجیب ہوگا۔ چاچا کی داڑھی والے خواب پر واپس چلتے ہیں۔ وہاں سینسرشپ کیسے کام کر رہی تھی؟ آپ نے کہا کہ اصل خیال دوست کے بارے میں منفی تھا، لیکن خواب میں تو بہت پیار دکھایا جا رہا تھا۔ یہ سینسر کے کام کی ایک کلاسک مثال ہے۔ اصل پوشیدہ خیال تھا میرا دوست ایک احمق ہے اور مجھے اس سے حسد ہے۔ یہ خیال تو واقعی شعوری ذہن کے لیے ناقابل قبول ہے۔ جی، یہ اس کی دوستی کی اقدار کے خلاف تھا، لہٰذا سینسر نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ جواب میں خواب کی کاریگری نے اس خیال کو نہ صرف چھپایا بلکہ اسے اس کے بالکل الٹ میں بدل دیا: شدید محبت اور پیار کا احساس۔ تو یہ محبت کا مظاہرہ ایک بھیس کا کام کرتا ہے جو حقیقی دبائے ہوئے دشمنی کے احساس کو چھپاتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ خواب اکثر اتنے متضاد اور الجھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ خواہش اور سینسر کے درمیان ایک سمجھوتا ہوتے ہیں۔
یہ تصور تھوڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمارا ذہن خود اپنے خلاف کام کر رہا ہے. ایک حصہ کچھ کہنا چاہتا ہے اور دوسرا اسے دبا رہا ہے. یہ تو ایک اندرونی خانہ جنگی کی طرح ہے. جی، ایک طرح سے ہے. فرائڈ کے مطابق یہ سینسر نیند میں تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن کبھی مکمل طور پر سوتا نہیں. اچھا، اسی لیے خواہشات کو خواب میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے. جی، لیکن صرف بھیس بدل کر. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں اور ہماری خواہشات اور سماجی پابندیاں پیچیدہ ہوتی جاتی ہیں، سینسر کا کردار بھی مضبوط ہوتا جاتا ہے. ہر رات ہمارے ذہن میں یہ جنگ ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ خوابوں کی یہ عجیب زبان، یہ بے ترتیبی، دراصل بے معنی نہیں ہے. یہ ایک انتہائی منظم کوڈڈ پیغام ہے جسے خواب کی کاریگری نے سینسر کی سخت نگرانی میں تیار کیا ہے. بالکل. تگزیف جیسے اوزاروں کا استعمال کرتے ہوئے یہ وسیع معنی کو ایک چھوٹی سی زپ فائل یا تصویر میں بند کر دیتا ہے. اور ہٹاؤ کے ساتھ یہ جذباتی توجہ کو شطرنج کے مہرے کی طرح منتقل کر دیتا ہے تاکہ اصل سنسٹیو موضوع کو چھپایا جا سکے. جی. اور اس تمام پیچیدہ کام کی وجہ وہ اندرونی ایڈیٹر یا سینسر ہے جو شعور کے دروازے پر پہرا دیتا ہے اور ہماری گہری اور اکثر ممنوع خواہشات کو خوابوں میں ظاہر ہونے سے پہلے نقاب پہننے پر مجبور کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا. خواب ایک سٹیج کی طرح ہے جہاں ہماری گہری خواہشات کو کھیلنے کی اجازت تو ہے، لیکن صرف اس شرط پر کہ وہ ایک ایسا ماسک پہنے جو ہمارے اندرونی سینسر کو دھوکہ دے سکے. ہمارے جائزے کے اگلے حصے میں ہم خواب کی کاریگری کے ایک اور بڑے اوزار کو دیکھیں گے، علامت نگاری یعنی سمبلزم. اور ہم ان خوابوں پر بھی بات کریں گے جنہیں فرائڈ نے مخصوص خواب کہا. وہ خواب جو تقریباً ہر کوئی دیکھتا ہے، جیسے گرنے یا امتحان میں فیل ہونے کے خواب. اور ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں. اگر ہمارا ذہن نیند کے سکون میں بھی اپنے ہی خیالات کو خود سے چھپانے کے لیے اتنی محنت اور چلاکی سے کام کرتا ہے، تو یہ ان پوشیدہ تنازعات، دبی ہوئی خواہشات اور اندرونی لڑائیوں کے بارے میں کیا بتاتا ہے جو ہماری جاگتی ہوئی زندگی کو ہر لمحہ تشکیل دے رہی ہیں؟ پچھلی بار ہم نے دیکھا تھا کہ خواب ہمارے خیالات کو کیسے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں. آج ہم اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیں گے. آج ہم ایک جاسوس کی طرح فرائڈ کے بتائے ہوئے سراغ استعمال کر کے خوابوں کی اس خفیہ زبان کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ زبان جو ہم سب بولتے ہیں لیکن جاگتے ہوئے سمجھ نہیں پاتے. اور یہ زبان، یہ سمبلز یعنی علامتوں سے بنی ہے. فرائڈ کا ماننا تھا کہ خواب بے ترتیب تصویریں نہیں دکھاتے، بلکہ ایک ایسی زبان میں بات کرتے ہیں جس کی اپنی ایک گرامر اور اپنے اصول ہیں. بالکل. تو آج ہم اسی زبان کے کچھ الفاظ اور جملے سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی. ہماری آج کی یہ کھوج فرائڈ کی کتاب کے دو بہت ہی دلچسپ حصوں پر مبنی ہے. ایک ہے خوابوں میں اشاروں کی زبان اور دوسرا کچھ عام اور جانے پہچانے خواب. صحیح. تو پھر اس خفیہ زبان کا پہلا اصول کیا ہے؟ یہ علامتیں آخر ہیں کیا؟ کیا ہر چیز کا کوئی چھپا ہوا مطلب ہے؟ ہاں، فرائڈ کے مطابق کچھ ایسا ہی ہے. دیکھیں، خواب کا جو بنیادی کام ہے جسے فرائڈ ڈریم ورک کہتے ہیں، جی. وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لاشعور میں چھپی خواہشات کو، خاص طور پر ان باتوں کو جنہیں ہمارا شعوری ذہن قبول نہیں کرتا، ایک قابل قبول شکل دے دے. اچھا. اور علامتیں اس کام کا سب سے اہم اوزار ہیں. یہ ایک طرح کا کوڈ ہے جو ہمارے ذہن کا سیکیورٹی گارڈ یعنی سینسر پکڑ نہیں پاتا. یعنی خواب ہماری خواہشات کو چھپانے کے لیے ایک کوڈ ورڈ استعمال کرتا ہے. یہ تو بہت دلچسپ ہے. تو اس کوڈ بک کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. فرائڈ نے کون سی عام علامتوں کی بات کی ہے؟ سب سے عام مثالوں میں سے ایک ہے انسانی جسم کو گھر کے طور پر دیکھنا. گھر کے طور پر؟ کیسے؟ جی، خواب میں نظر آنے والا ایک گھر، اس کی دیواریں، کمرے، کھڑکیاں، دروازے، یہ سب دراصل خود خواب دیکھنے والے کے جسم کی علامت ہو سکتے ہیں. اچھا. ہموار دیواروں والے گھر مردوں کی علامت ہو سکتے ہیں، اور جن گھروں میں بالکنیاں یا چھجے ہوں وہ عورتوں کی نمائندگی کر سکتے ہیں. اور دروازے، کھڑکیاں؟ وہ جسم کے سوراخوں یعنی اوپننگز کی طرف اشارہ ہو سکتے ہیں. تو بظاہر ایک عام سا گھر کا خواب دراصل اپنے جسم کے بارے میں ہمارے احساسات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. واہ، یہ زبان بظاہر معصوم ہے لیکن اس کے پیچھے گہرے نفسیاتی معنی چھپے ہیں. بالکل.
ٹھیک ہے۔ ایک اور بہت عام خواب ہے سیڑھیاں چڑھنے یا اترنے کا۔ میں نے کئی بار یہ خواب دیکھا ہے اور اکثر اس میں ایک عجیب سی تھکن یا پھر تیزی کا احساس ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم علامت ہے۔ فرائیڈ کے مطابق سیڑھیاں چڑھنا یا اترنا یا کسی دیوار پر چڑھنا، یہ سب ردھمک حرکتیں اکثر جنسی عمل کی علامت ہوتی ہیں۔ اچھا۔ جی، اس میں جو اتار چڑھاؤ اور رفتار کا احساس ہے وہ اس عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر آ کر فرائیڈ کے ناقدین اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز میں جنسیت ہی کیوں تلاش کرتے تھے؟ جی، یہ سوال ہمیشہ اٹھتا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ خواب میں سیڑھیاں چڑھنے کا مطلب صرف ترقی کرنا ہو، یا چھتری کا مطلب صرف بارش سے بچنا ہو؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور فرائیڈ نے خود اس پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ علامتیں انہوں نے خود نہیں بنائیں، یہ انسانی تہذیب، لوک کہانیوں اور زبانوں میں ہزاروں سال سے موجود ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے تھے کہ خواب میں علامتیں وہی کام کرتی ہیں جو ہماری روزمرہ کی زبان میں محاورے کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ فرائیڈ کے مطابق جنسیات انسانی نفسیات کی سب سے بنیادی اور طاقتور قوتوں میں سے ایک ہے جسے تہذیب نے سب سے زیادہ دبایا ہے۔ تو لاشعور اسے بار بار باہر لانے کی کوشش کرتا ہے؟ بالکل، بار بار ان دبی ہوئی خواہشات کو علامتوں کے پردے میں ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے پہلے ایڈیشن میں جنسی علامتوں پر اتنا زور نہیں تھا۔ اچھا۔ جی، لیکن جیسے جیسے فرائیڈ نے اپنے نظریات کو مزید بہتر کیا، انہوں نے بعد کے ایڈیشنز میں اس حصے کو بہت تفصیل سے شامل کیا۔ اچھا، تو یہ نظریہ بھی وقت کے ساتھ پختہ ہوا۔ تو پھر مردانہ اور زنانہ جنسیت کی کیا خاص علامتیں ہیں فرائیڈ کے مطابق؟ فرائیڈ نے ایک پوری فہرست دی ہے، عموماً لمبی، نوکیلی اور ابھری ہوئی چیزیں جیسے چھڑیاں، چھتریاں، چاقو، نیزے، ٹھیک ہے۔ یا حتیٰ کہ ٹوٹی سے بہتا پانی، یہ سب مردانہ اعضاء کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ اور زنانہ؟ اس کے برعکس ایسی چیزیں جن میں کچھ رکھا جا سکے یا جو کھوکھلی ہوں جیسے ڈبے، صندوق، الماریاں، غار یا کپ اور گلاس، وہ زنانہ اعضاء کی علامت ہو سکتی ہیں۔ یہ تو واقعی ایک پوری تصویری زبان ہے۔ اچھا، اڑنے کے خواب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو بہت سے لوگوں کا پسندیدہ خواب ہوتا ہے۔ جی، اور فرائیڈ کے مطابق مردوں کے خوابوں میں اس کا تعلق اکثر جنسی جوش اور عضو کے تناؤ یعنی اریکشن سے ہوتا ہے۔ یہ کشش ثقل پر قابو پانے کا احساس ہے۔ جو ایک طرح سے جسمانی حدود سے آزاد ہونے کی خوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ خیر، ایک اور خوفناک خواب کی طرف آتے ہیں، دانت گرنے یا نکلوانے کا خواب۔ یہ اتنا حقیقی لگتا ہے کہ انسان اٹھ کے اپنے دانت چیک کرتا ہے۔ لیکن دانتوں کا تعلق کیسٹریشن کے خوف سے جوڑنا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اب فرائیڈ نے ان دونوں کے درمیان کیا ربط دیکھا؟ یہ کنیکشن انہوں نے کیسے بنایا؟ دیکھیے، فرائیڈ کے نزدیک یہ صرف جسمانی خوف نہیں ہے، یہ طاقت، مردانگی یا اپنی صلاحیت کھو دینے کے گہرے لاشعوری خوف کی علامت ہے۔ یعنی یہ ایک سمبولک خوف ہے؟ جی، دانت جو ہماری طاقت، جارحیت اور خود اعتمادی کی ایک نشانی ہے، ان کا گرنا اسی گہرے خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جب کوئی شخص خواب میں اپنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا لاشعور دراصل اپنی طاقت یا اختیار کے چھن جانے کے خوف کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علامتیں تو جیسے خواب کی زبان کے حروف تہجی ہیں، لیکن کیا کچھ ایسے پورے خواب بھی ہیں جو تقریباً ہر کوئی دیکھتا ہے؟ کچھ ایسے مقبول محاورے جو ہمارے ذہن بار بار دہراتا ہے؟ بالکل، اور یہی فرائیڈ کی تحقیق کا اگلا حصہ ہے جسے وہ ٹپیکل ڈریمز یعنی مخصوص یا عالمگیر خواب کہتے ہیں۔ اچھا۔ یہ وہ خواب ہیں جو اتنے عام ہیں کہ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ ان کی تعبیر بھی تقریباً سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک خواب ہے جو میں نے کئی لوگوں سے سنا ہے اور جو سننے میں ہی بہت عجیب لگتا ہے کہ آپ اچانک لوگوں کے بیچ میں خود کو برہنہ پاتے ہیں۔ اس کی تعبیر تو بہت ہی دلچسپ ہوگی۔ جی، یہ برہنگی کا خواب ہے۔ منظر عموماً یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھیڑ والی جگہ پر ہیں اور اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کپڑے نہیں پہنے۔ ہاں۔ آپ کو شدید شرمندگی محسوس ہوتی ہے، آپ چھپنا چاہتے ہیں لیکن بھاگ نہیں پاتے۔ مگر سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ خواب میں موجود دوسرے لوگ آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بالکل، وہ بالکل لا تعلق رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہاں، یہی بات سب سے عجیب ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فرائیڈ اسے بچپن کی یادوں سے جوڑتے ہیں۔
وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ایک دور ایسا ہوتا ہے جب ہمیں برہنہ ہونے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ یہ خواب دراصل اسی دور کی دبی ہوئی خواہش یعنی نمائش پسندی ایگزیبیشنزم کی عکاسی کرتا ہے، اور خواب میں دوسرے لوگوں کا لاتعلق رہنا یہ بھی خواب کی تکمیل کا حصہ ہے۔ یہ کیسے؟ یہ لاشعور کی ایک چال ہے جو کہتا ہے دیکھو تم جو کرنا چاہتے ہو وہ بھی گیا اور کسی نے نوٹس بھی نہیں کیا۔ فرائیڈ اس کی مثال اینڈرسن کی مشہور کہانی بادشاہ کے نئے کپڑے سے دیتے ہیں۔ واہ، جہاں سب لوگ بادشاہ کی برہنگی کو نظر انداز کرنے کا ڈرامہ کرتے ہیں، یہ تو کمال کی تعبیر ہے۔ جی، ایک اور اسی طرح کا بے بسی والا خواب ہے جس میں ہم کہیں بھاگنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا جسم ساتھ نہیں دیتا، ہم ایک ہی جگہ پر جم جاتے ہیں۔ اسے فرائیڈ رکاوٹ کے خواب کہتے ہیں نا؟ جی، انہیبیشن ڈریمز۔ اور اس کی وضاحت کے لیے فرائیڈ نے اپنے ایک ذاتی خواب کی مثال دی ہے۔ اچھا۔ وہ خواب میں تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اچانک ایک ملازمہ کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتے ہیں اور ان کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بڑھ نہیں پاتے۔ تو یہ بے بسی کس چیز کی علامت ہے؟ فرائیڈ کے مطابق یہ جسمانی بے بسی دراصل لاشعور میں موجود کسی اخلاقی یا نفسیاتی رکاوٹ کی علامت ہے۔ یہ ہمارے اندر کی کسی خواہش اور اس خواہش کو دبانے والی اخلاقی قوت کے درمیان کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ اب اس خواب کی بات کرتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، کسی عزیز کی موت کا خواب۔ جی، ہم خواب میں انہیں مردہ دیکھتے ہیں اور شدید دکھ محسوس کرتے ہیں، اور جاگنے کے بعد بھی اس کا اثر رہتا ہے۔ فرائیڈ کی اس پر تعبیر بہت متنازع ہے۔ ہاں، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں بہت سے لوگ فرائیڈ سے شدید اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ خواب اکثر بچپن کی ان دبی ہوئی خواہشات کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو اس وقت پیدا ہوئیں جب بچہ مکمل طور پر خود غرض ہوتا تھا۔ جیسے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ اپنے نئے پیدا ہونے والے بہن یا بھائی سے حسد کرتا ہے اور لاشعوری طور پر یہ خواہش کرتا ہے کہ وہ غائب ہو جائے، یا پھر اوڈیپس کمپلیکس کی وجہ سے۔ ایک منٹ، یہاں اوڈیپس کمپلیکس کی تھوڑی وضاحت کر دیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اوڈیپس کمپلیکس فرائیڈ کا وہی مشہور نظریہ ہے جس کے مطابق بچپن میں لڑکا لاشعوری طور پر اپنی ماں کے لیے باپ سے حسد محسوس کرتا ہے اور لڑکی اپنی ماں سے۔ تو بچہ اپنے ہم جنس والدین کو ایک حریف کے طور پر دیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا موت کے خواب سے کیا تعلق ہے؟ فرائیڈ کا کہنا ہے کہ یہ بچپن کے وہی پرانے احساسات ہیں جو ہمارے لاشعور میں محفوظ رہ جاتے ہیں۔ یہ خواب ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ ہم اب بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ پرانی بچکانہ خواہش ہمارے لاشعور میں کہیں موجود ہے، اور خواب میں جو ہم شدید دکھ محسوس کرتے ہیں وہ دراصل اس پرانی خواہش پر ہمارے شعوری ذہن کا رد عمل ہے۔ ایک طرح کا پچھتاوا اور اس خواہش کو چھپانے کی کوشش۔ بالکل، یہ سمجھنا واقعی مشکل ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل قبول بھی ہوگا، لیکن فرائیڈ کی منطق کے مطابق یہ سب بچپن کی نفسیات سے جڑا ہے۔ جی، چلیں آخر میں امتحان کے خواب پر بات کرتے ہیں۔ یہ خواب اکثر ان لوگوں کو بھی آتا ہے جو اپنی تعلیم مکمل کر چکے ہوتے ہیں۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ امتحان میں بیٹھے ہیں، انہیں کچھ نہیں آتا اور وہ فیل ہو رہے ہیں۔ جی، اور اب ایک اور حیران کن بات کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ کیا؟ فرائیڈ کے مطابق یہ خواب ناکامی کے خوف کی علامت نہیں بلکہ تسلی اور حوصلہ افزائی کی علامت ہے۔ کیا؟ مطلب یہ تو بالکل الٹی بات ہو گئی۔ جس خواب کو ہم ہمیشہ ناکامی کی پریشانی سمجھتے ہیں، فرائیڈ کے مطابق وہ دراصل ہمارا لاشعور ہے جو ہمیں حوصلہ دے رہا ہے۔ بالکل، فرائیڈ کا کہنا ہے کہ یہ خواب اکثر اس وقت آتے ہیں جب ہم حقیقی زندگی میں کسی نئی ذمہ داری یا چیلنج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور گھبرا رہے ہوتے ہیں۔ تو خواب ہمیں کیسے تسلی دیتا ہے؟ خواب ہمیں یاد دلا کر تسلی دیتا ہے، گھبراؤ مت، ذرا سوچو کہ تم اپنے فائنل امتحان سے پہلے کتنے پریشان تھے، لیکن آخر میں تم نے اسے پاس کر لیا تھا نا، تم اس چیلنج پر بھی قابو پا لو گے۔ یعنی خواب کا لاشعوری پیغام یہ ہے کہ تم پہلے بھی مشکل سے نکل آئے تھے اور اب بھی نکل آؤ گے۔ جی، یہ ہمارے ذہن کا ہمیں تسلی دینے کا ایک بہت ہی عجیب لیکن مؤثر طریقہ ہے۔ یہ تو کمال کا نکتہ ہے۔ تو آج کی ہماری اس جاسوسی مہم میں ہم نے دیکھا کہ خوابوں کی اپنی ایک خفیہ اور علامتی زبان ہوتی ہے۔ جی، یہ علامتیں اکثر ہماری بچپن کی دبی ہوئی خواہشات، خاص طور پر جنسی خواہشات کو ظاہر کرتی ہیں،
اور برہنگی، موت اور امتحان جیسے عام خواب جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل اپنے اندر گہرے نفسیاتی معنی رکھتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ علامتیں صرف خوابوں تک محدود نہیں ہیں۔ فرائیڈ کا یہ نظریہ بہت گہرا ہے کہ ان کی جڑیں انسانی تہذیب کی گہرائیوں میں موجود ہیں۔ ہماری زبان، کہاوتوں اور کہانیوں میں؟ جی، ہماری زبان، لطیفوں اور قدیم اساطیری کہانیوں میں۔ بہت سی ثقافتوں میں سانپ کو مردانہ طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے، یا غار کو ماں کی کوکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اچھا۔ تو خوابوں کی اس زبان کو سمجھنا صرف اپنی ذاتی خواہشات کو جاننا نہیں، بلکہ یہ انسانی نفسیات کے ان قدیم راستوں کو سمجھنے جیسا ہے جن پر پوری انسانیت تہذیب کے ابتدائی مراحل میں چلی تھی۔ یہ ایک بہت ہی گہری سوچ ہے۔ اس سلسلے کی آخری اور فیصلہ کن گفتگو میں ہم ان تمام تصورات کو جوڑ کر فرائیڈ کے سب سے بڑے نظریے کو سمجھیں گے، خواب کے عمل کی نفسیات، اور یہ کہ یہ پراسرار لاشعور حقیقت میں ہے کیا اور کام کیسے کرتا ہے۔ پچھلی اقساط میں ہم نے فرائیڈ کے ساتھ خوابوں کی گلیوں میں سفر کیا، ان کے سمبلز کو سمجھا اور یہ بھی جانا کہ ہر خواب ایک خواہش کی تکمیل ہوتا ہے۔ لیکن آج ہم منزل پر پہنچ رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ فرائیڈ نے ان سب ٹکڑوں کو جوڑ کر انسانی ذہن کی وہ تصویر کیسے بنائی جس نے نفسیات کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ بالکل، آج کی گفتگو آپ کہہ سکتے ہیں اس پوری کتاب کا نچوڑ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرائیڈ صرف خوابوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ وہ ذہن کے پورے آپریٹنگ سسٹم کا ایک نقشہ پیش کر رہا ہے۔ آج ہم کتاب کے آخری اور سب سے اہم حصے، خواب کے عمل کی نفسیات پر بات کریں گے اور دو بنیادی تصورات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے: ریگریشن اور لاشعور۔ تو آج ہم فرائیڈ کے عظیم نظریے کے آخری پردے اٹھائیں گے اور یہ جانیں گے کہ ہمارے خواب محض رات کو دیکھی جانے والی فلمیں نہیں، بلکہ ہمارے لاشعور تک پہنچنے کا شاہی راستہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، ہم یہ دیکھیں گے کہ فرائیڈ کے مطابق یہ سارا پیچیدہ عمل کسی بیماری کی علامت نہیں، بلکہ ایک صحت مند ذہن کی نشانی ہے۔ یہی سب سے حیران کن نتیجہ ہے۔ تو چلیں اس ذہنی مشینری کے اندر جھانکتے ہیں اور اس کے سب سے عجیب پرزے سے شروع کرتے ہیں، جسے فرائیڈ ریگریشن کہتا ہے۔ اچھا، ریگریشن، میں نے یہ لفظ پہلے بھی سنا ہے، لیکن فرائیڈ کے نظریے میں اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی بہت ٹیکنیکل اصطلاح ہے؟ یہ فرائیڈ کے نظریے کا ایک مرکزی ستون ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ایک لمحے کو سوچئے کہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو کیسے سوچتے ہیں؟ ہم الفاظ میں، منطق میں اور ایبسٹریکٹ آئیڈیاز میں سوچتے ہیں۔ یہ سوچ کا ایک ترقی یافتہ طریقہ ہے۔ فرائیڈ کہتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا ذہن ایک طرح سے وقت میں پیچھے کا سفر کرتا ہے۔ وقت میں پیچھے کا سفر؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم جیسا لگ رہا ہے۔ کیا ہمارا دماغ ہر رات ماضی میں چلا جاتا ہے؟ ایک طرح سے بالکل۔ فرائیڈ کا کہنا ہے کہ خواب میں ہمارا ترقی یافتہ منطقی ذہن آف لائن ہو جاتا ہے اور ہم سوچنے کے ایک زیادہ قدیم، زیادہ ابتدائی انداز پر واپس چلے جاتے ہیں۔ قدیم انداز؟ مطلب وہ زبان جو الفاظ سے پہلے آتی ہے، تصویروں اور حسیات کی زبان۔ اسی لیے خواب اتنے بصری ہوتے ہیں۔ ہمارے پیچیدہ خیالات، ہمارے خوف، ہماری خواہشات، یہ سب الفاظ سے تصویروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اسی عمل کو وہ ریگریشن کہتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ذہن اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ وہ جاگنے کی طرح الفاظ میں ہی کیوں نہیں سوچتا؟ تصویروں میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فرائیڈ کے مطابق اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے سینسرشپ سے بچنا۔ اچھا، وہی سینسر جس کی بات ہم نے پچھلی قسط میں کی تھی؟ جی، ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے ذہن میں ایک سینسر ہوتا ہے جو ناپسندیدہ یا تکلیف دہ خیالات کو شعور میں آنے سے روکتا ہے۔ الفاظ میں سوچنا بہت واضح اور براہ راست ہوتا ہے نا؟ ہاں، بالکل صاف۔ تو سینسر اسے آسانی سے پکڑ سکتا ہے، لیکن تصویریں مبہم ہوتی ہیں، ان کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ تو ریگریشن کا عمل دراصل ایک بھیس بدلنے کا طریقہ ہے تاکہ ممنوعہ خیالات سینسر کی نظروں سے بچ کر شعور تک پہنچ سکیں۔ واہ، گویا ذہن خود اپنے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ کیا اس کی کوئی مثال ہے کہ یہ عمل کیسے کام کرتا ہے؟ فرائیڈ ایک بہت زبردست مثال دیتا ہے، ایک 12 سالہ لڑکے کی جسے بار بار ایک خوفناک خواب آتا تھا۔ کیسا خواب؟
وہ دیکھتا تھا کہ سبز چہروں اور سرخ آنکھوں والے لوگ ہیں۔ یہ خوف اسے شدید خوفزدہ کر دیتا تھا۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس خواب کی جڑیں ایک بہت پرانی دبائی ہوئی یادداشت میں تھیں۔ کون سی یادداشت؟ کئی سال پہلے اس نے ایک بہت بیمار لڑکے کو دیکھا تھا جس کا چہرہ بیماری کی وجہ سے زردی مائل سبز ہو گیا تھا اور آنکھیں سوجی ہوئی اور سرخ تھیں۔ اوہ! اس وقت اس کی ماں نے کچھ جملے کہے تھے جو اس کے ذہن میں بیٹھ گئے کہ ایسے لڑکے اکثر پاگل ہو جاتے ہیں اور جلدی مر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، ایک بچے کے لیے بیماری، پاگل پن اور موت کا خوف ایک بہت پیچیدہ اور ناقابل برداشت خیال ہے۔ بالکل، یہ تو کسی بھی بچے کو ہلا کر رکھ دے گا۔ تو اس کے ذہن نے کیا کیا؟ اس نے اس پورے پیچیدہ اور تکلیف دہ خیال کو، میں بیمار ہو سکتا ہوں، میں پاگل ہو سکتا ہوں، میں مر سکتا ہوں، ایک سادہ بصری تصویر میں ریگریس کر دیا۔ سبز چہرہ اور سرخ آنکھیں۔ بالکل، یہ تصویر اس کے لاشعوری خوف کی علامت بن گئی۔ خواب میں یہ تصویر بار بار آ کر اسے اس دبائے ہوئے خوف سے خبردار کر رہی تھی، لیکن ایک ایسی زبان میں جسے اس کا شعوری ذہن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یعنی ایک سادہ سی خوفناک تصویر دراصل زندگی اور موت کے ایک بہت گہرے اور پیچیدہ خوف کا کوڈ تھی۔ دماغ سچائی کو خود سے ہی چھپا رہا تھا، وہ بھی سب کے سامنے دکھا کر۔ یہ تو کمال ہے۔ یہی فروئڈ کے نظریے کی خوبصورتی ہے۔ اچھا، تو اگر ریگریشن ذہن کا ایک طریقہ ہے اس سینسر سے بچنے کا، تو اس سے ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سینسر آخر ہے کیا؟ اور یہ کس کی خواہشات کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ہمارے دماغ میں کوئی خفیہ پولیس بیٹھی ہے جو ہمارے خیالات پر پہرا دے رہی ہے؟ ہاں، فرائڈ کا تصور کچھ ایسا ہی ہے۔ اس نے اسے سمجھانے کے لیے ذہن کا ایک نقشہ بنایا، ایک ماڈل۔ اس نے کہا کہ ہمارے نفسیاتی نظام میں دو الگ الگ قوتیں یا ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ ایک قوت وہ ہے جو ہماری بنیادی خام خواہشات کو پیدا کرتی ہے۔ یہ خواہشات اکثر ایسی ہوتی ہیں جو سماجی طور پر قابل قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری قوت؟ دوسری قوت وہی سینسر ہے۔ یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو سماجی اصول، اخلاقیات اور حقیقت پسندی کو سمجھتا ہے۔ اس کا کام پہلی قوت سے آنے والی بے لگام خواہشات کو قابو میں رکھنا ہے۔ ان کی جانچ پڑتال کرنا؟ جی، اور اگر وہ خطرناک ہوں تو انہیں شعور تک پہنچنے سے روکنا ہے۔ فرائڈ کے مطابق ان دو قوتوں کے درمیان ایک مستقل کشمکش جاری رہتی ہے۔ خواب اسی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ تو ذہن کے اس نقشے کو فرائڈ نے کیا نام دیا؟ اس نے ذہن کو دو بڑے علاقوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے لاشعور یا دی انکانشس، اسے وہ تکنیکی طور پر UCS کہتا ہے۔ UCS یہ ذہن کا وہ جنگلی بے لگام حصہ ہے، ایک گہرا جنگل جہاں ہماری بنیادی حیوانی خواہشات، دبائی ہوئی تکلیف دہ یادیں اور وہ تمام خیالات رہتے ہیں جنہیں ہم دن کی روشنی میں قبول نہیں کر سکتے۔ یہ حصہ منطق اور وقت کے اصولوں سے آزاد ہے۔ اور دوسرا علاقہ؟ وہ ہے نیم شعور یا دی پری کانشس، جسے وہ PCS کہتا ہے۔ PCS یہ لاشعور اور شعور کے درمیان ایک طرح کا ویٹنگ روم یا بارڈر کنٹرول ہے۔ لاشعور سے آنے والے خیالات کو پہلے یہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں سینسر ان کی جانچ پڑتال کرتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کسے اندر آنے دینا ہے۔ بالکل، جو خیالات قابل قبول ہوتے ہیں انہیں شعور میں جانے کی اجازت مل جاتی ہے، اور جو نہیں ہوتے انہیں یا تو دبا دیا جاتا ہے یا پھر ان کا حلیہ بدل دیا جاتا ہے تاکہ وہ پہچانے نہ جا سکیں۔ تو UCS اور PCS یعنی جنگلی حصہ اور ویٹنگ روم، اس سے سمجھنا آسان ہو گیا۔ لیکن ایک منٹ، یہ خوابوں میں نظر آنے والی خواہشات آتی کہاں سے ہیں؟ کیا یہ صرف دن بھر کی ادھوری باتیں ہیں، جیسے کاش میں نے وہ میٹنگ نہ چھوڑی ہوتی، یا یہ اس سے بھی زیادہ گہری ہوتی ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ فرائڈ کہتا ہے کہ یہ دونوں ہو سکتی ہیں۔ اس نے خواب کی خواہشات کے 3 ممکنہ ذرائع بتائے۔ پہلا، دن کی کوئی ایسی خواہش جو پوری نہ ہوئی ہو اور رات کو خواب میں پوری ہو جائے، یہ سب سے سادہ قسم ہے۔ دوسرا، دن کی کوئی ایسی خواہش جسے ہم نے خود رد کر دیا ہو، دبا دیا ہو، لیکن وہ لاشعور میں فعال ہو۔ اور تیسرا کون سا ہے؟ تیسرا وہ ذریعہ ہے جو سب سے اہم ہے۔ یہ وہ خواہشات ہیں جن کا ہماری دن کی زندگی سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ براہ راست ہمارے لاشعور یعنی UCS کے گہرے کنویں سے ابھرتی ہیں۔ بچپن کی خواہشات؟ جی،
ہماری بچپن کی دبی ہوئی اور بھولی بسری خواہشات۔ فرائڈ کا ماننا ہے کہ زیادہ تر دلچسپ اور پیچیدہ خوابوں کو توانائی اسی تیسرے ذریعے سے ملتی ہے۔ دن کی کوئی چھوٹی موٹی خواہش ان گہری لاشعوری خواہشات کے لیے ایک گاڑی کا کام کرتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے ذہن میں یہ اتنا پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے۔ ایک جنگلی لاشعور ہے، ایک سخت سینسر ہے، خیالات تصویروں میں بدل رہے ہیں۔ یہ سب سن کر ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے اندر کوئی گڑبڑ چل رہی ہے۔ کیا یہ سب کسی ذہنی بیماری یا عدم توازن کی علامت ہے؟ اور یہیں پر فرائڈ اپنی کتاب کے آخر میں سب سے بڑا اور انقلابی نتیجہ پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، بالکل نہیں۔ بالکل نہیں؟ خواب کوئی پیتھولوجیکل فینومینا یعنی بیماری کی علامت نہیں ہے۔ یہ ہمارے نفسیاتی توازن میں کسی خرابی کی نشاندہی نہیں کرتے، اور نہ ہی اس سے ہماری ذہنی کارکردگی کمزور ہوتی ہے۔ ایک منٹ، تو یہ سارا ڈرامہ نارمل ہے؟ صرف نارمل ہی نہیں، بلکہ ایک صحت مند ذہن کے کام کرنے کا لازمی حصہ ہے۔ فرائڈ کے لیے خواب اس بات کا سب سے بڑا ثبوت تھے کہ دبایا ہوا مواد یعنی سپریسڈ مٹیریل صرف ذہنی مریضوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ہر عام صحت مند انسان کے اندر موجود رہتا ہے اور مسلسل فعال رہتا ہے۔ اچھا۔ یہ پورا پیچیدہ نظام، لاشعور، سینسر، ریگریشن، یہ کوئی بگ نہیں بلکہ ہمارے ذہن کا بنیادی فیچر ہے، اس کا ڈیفالٹ آپریٹنگ سسٹم ہے۔ تو جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جنہیں نیوروسس کہتے ہیں، کیا ان کا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں؟ فرائڈ کہتا ہے کہ تعلق ہے، لیکن الٹا۔ وہ نفسیاتی نظام جو بیماریوں میں واضح طور پر نظر آتا ہے، وہ بیماری کی وجہ سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمارے ذہن کی بناوٹ میں پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ پہلے سے موجود ہوتا ہے؟ جی، بیماری کی حالت میں بس یہ نظام زیادہ شدت سے کام کرنے لگتا ہے اور اس کی کارکردگی میں خلل آ جاتا ہے، جبکہ خواب میں یہی نظام ایک صحت مند اور کنٹرولڈ طریقے سے کام کرتا ہے۔ واہ! تو گویا جو ذہنی مشینری نفسیاتی مسائل پیدا کر سکتی ہے، وہی مشینری ہر رات ہمیں خواب بھی دکھاتی ہے؟ یہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود ہے، پس منظر میں کام کر رہی ہے؟ بالکل، اور اسی لیے فرائڈ نے خوابوں کو لاشعور تک جانے والی شاہی سڑک کہا تھا۔ The Royal Road to the Unconscious۔ خواب کوئی بیماری نہیں ہے، وہ ایک کھڑکی ہے، ایک جھروکھا ہے جس سے ہم اپنے ہی ذہن کے ان پوشیدہ حصوں میں جھانک سکتے ہیں جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ اس ایک نظریے نے نفسیات کو دیکھنے اور سمجھنے کا انداز ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے خوابوں کو یا تو بے معنی سمجھا جاتا تھا یا پھر مافوق الفطرت پیغامات۔ فرائڈ نے پہلی بار انہیں سائنسی مطالعے کے قابل بنایا۔ تو آج ہم نے فرائڈ کے خوابوں کے نظریے کے آخری اور سب سے اہم ستونوں کو سمجھا۔ ہم نے سیکھا کہ ریگریشن کے ذریعے ہمارا ذہن ہر رات وقت میں پیچھے سفر کرتا ہے کہ ہمارے اندر خواہشات اور سینسرشپ کے درمیان ایک مستقل جنگ جاری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خوابوں کی یہ عجیب و غریب دنیا بالکل نارمل اور صحت مند ہے۔ فرائڈ نے ہمیں دکھایا کہ ہمارے خوابوں کی بظاہر بے ربط دنیا دراصل ہمارے اندرونی نفسیاتی نظام کے سخت قانونوں کے تحت کام کرتی ہے۔ یہ سفر واقعی ذہن کے سب سے گہرے اور پراسرار علاقوں میں تھا، جہاں منطق کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں اور تصویریں بولنے لگتی ہیں۔ خوابوں کی تعبیر پر ہمارا یہ سفر یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اس گفتگو نے سب کے اپنے خوابوں اور ان کے اندر کی دنیا کو دیکھنے کے لیے ایک نیا زاویہ فراہم کیا ہوگا۔ اس گفتگو کے اختتام پر ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر ہمارے خواب واقعی ہماری دبائی ہوئی خواہشات اور ہمارے لاشعور کی عکاسی کرتے ہیں، تو کیا انہیں سمجھنا خود کو سمجھنے کے مترادف نہیں ہے؟ اگر خواب ہمارے ہی پوشیدہ نفس کی طرف سے ایک پیغام ہے، تو کیا ہم اس پیغام کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا یہ علم ہمیں اپنی جاگتی ہوئی زندگی میں اپنے اعمال اور احساسات کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے؟ ایک بہت گہرا سوال۔ مائنڈ ورس کے اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ اپنی آخری سوچ اور تبصرے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسی گہری گفتگو کے لیے ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔